إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. لا حول لا حول ولا قوة. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار. اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کفار جو ہیں قیامت کے میدان میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور جب وہ جہنم کے درکات میں پڑے ہوں گے تو ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا من النار. جو کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو ان کے بڑے تھے سردار تھے کہیں گے کہ بھی ہم تو تمہارے تابع تھے, تمہاری وجہ سے عذاب میں آئے, کیا آج تم ہمیں کچھ عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہو. قال الذين استكبروا انا كل فيها. اب ان کے بڑے جو ہیں وہ کہیں گے ہم بھی تو جہنم میں پڑے ہیں. فإن اللہ قد حکم بین العباد. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جس جہنم میں تم ہو اسی میں ہم پڑے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعُفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے وہ ایک دوسرے کو رد کریں گے اور کمزور جو ہے وہ بڑوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے, تم نے ہمیں ایمان سے روکا. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.
اور بڑے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے روکا تم کو، تم خود بھی مجرم تھے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. اب کمزور جو ہے وہ بڑوں سے کہیں گے کہ ہائے کیسا وقت ہے، کیسا دور ہے، تم ہی تو تھے جو ہمیں کفر کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا کہتے تھے. وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ، اب شرمندگی اور ندامت کو چھپا لیں گے جب دیکھیں گے عذاب. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے گلوں میں توق ڈالیں گے جن نے کفر کیا، اور یہ جزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا ہے. وَهَكَذَا قَالُوا لَهُمْ هَٰؤُلَاءِ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. وہ کمزور جو ہے وہ بڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں اپنی قوت اور طاقت سے اسلام سے روکا ہے. قال الضحاك عن ابن عباس يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا، تم جبر کرتے تھے ہم پہ، تمہیں جو طاقت تھی تمہارے پاس قوت تھی. لأننا كنا أذلاء، ہم لوگ کمزور تھے. وكنتم أعزاء، اور تم لوگ جو تھے وہ بڑے تھے، طاقتور تھے. تم اپنی قوت اور طاقت سے ہمیں اسلام سے روکتے رہے. وقال مجاہد یعنی عن الحق، تم ہمیں حق پر چلنے سے روکتے رہے. والکفار تقوله للشیاطین. وقال قتادہ قالت الانس للجن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. اب انسان جو ہے وہ جنوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں اپنی طاقت سے، اپنی شیطانی قوتوں سے اسلام سے روکا. قال من قبل الخير فتنهوننا عنه وتبتغون عنه، جب بھی کوئی خیر کی بات آئی، ایمان کی بات آئی تو تم نے ہمیں روکا اس پہ چلنے سے. وقال سديت اتوننا من قبل الحق وزينون الباطل وصدون عن الحق، کہ جب بھی حق آتا تھا تم باطل کو مزین کر کے ہمیں دکھاتے تھے اور حق کو چھڑاتے تھے. وقال الحسن في قوله تعالى انكم كنتم تأتوننا عن اليمين اے والله ياتيه عند كل خير يريده ويصده عنه، کہ جب کوئی بھلائی کی بات ہوتی تو یہ ان کو روکتے تھے. وقال ابن زید معناه تحولون بيننا وبين الخير وتتمون على الاسلام والایمان والعمل بالخیر الذی امرنا به، کہ تم ہمارے اور اسلام کے درمیان میں، ہمارے اور خیر کے درمیان میں آتے تھے، اور تم ہمیں اسلام سے، ایمان سے، عمل خیر سے ہٹا دیتے تھے. وقال یزید الرزق من قبل لا الہ الا اللہ. وقال خسیف یعنون من قبل میامنہم. وقال اکرم انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قال من حیث نامنکم. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات میں جو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن مستضعفین اور مستکبرین کے درمیان میں جو مکالمہ ہوگا، کیونکہ یہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب بھی حق آیا، دین آیا، اسلام آیا، توحید آئی، تو غریب لوگوں نے اس کو قبول کیا، لیکن جو بڑے لوگ تھے وہ اگڑ گئے اور مخالفت کی. یہ ہر دور میں آیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب پیغمبر آئے، جب انبیاء آئے، جب دین آیا، جب حق آیا، غریبوں نے ساتھ دیا. اور جتنے مترفین تھے، مستکبرین تھے، جتنے سردار تھے، وڈیرے تھے، طاقتور تھے، فرعون تھے، نمرود تھے، شداد تھے، قارون تھے، حامان تھے، انہوں نے مخالفت کی.
ان کی مخالفت کی وجہ دراصل یہ تھی، جیسا کہ قریش مکہ کے جو سردار تھے، جب وہ علیحدہ بیٹھ کے اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور آپ کی ولادت سے لے کر 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلط کام میں ہاتھ نہیں ڈالا، ہمیشہ خیر کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی تو حضرت بلال کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، حضرت خبیب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، عامر عمار ابن یاسر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، فقیر غریب لوگ جو کل ہمارے ملازم تھے ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ یہی بات جو تھی ان کو مانے تھی، جیسا کہ صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ابو جہل نے، جو سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا دشمن اسلام ہے، سب سے بڑا دشمن حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہر قسم کی مشکلات پیدا کی ہیں، لیکن جب اس سے علیحدہ پوچھا ایک سردار نے، اس نے کہا واللہ انہ لصادق، یہ بات درست ہے کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس دلیل کیا؟ یار عجیب بات ہے، ہمارے اندر پیدا ہوئے، ہماری قوم میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے سامنے ان کی جوانی گزری ہے، اور اس انسان نے کبھی کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور ہمارے جب بھی جھگڑے ہوئے تو فیصلے کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو آج جب وہ بڑے ہو گئے، سن رشد اور سن کمال کو پہنچ گئے، اللہ نے انہیں رسالت و نبوت کا تاج پہنا دیا، اب نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولنے لگے۔ اس نے کہا اللہ تصدقوہ، اس نے کہا کہ جب تم یہ مانتے ہو تو تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایمان تم اس لیے نہیں لے آتا کہ بناتے قریش کل مکے کے قریش کی لڑکیاں بھی کہیں گی، ابو جہل بھی ڈر گیا نا، دیکھو تو یہ انا ہمارے درمیان میں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، مثلا فرعون کی دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آتے ہیں، دو آدمی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ فرعون آخر بادشاہ تھا، اور جس نے اتنی طویل مدت تک بادشاہی کی ہے کہ اس کے پوری نسل میں بادشاہت ہے، ایک فرعون نہیں ہے، کئی فرعون گزرے ہیں۔ یہ تو فرائنہ تھے نا، ان کا لقب تھا، جو آدمی مصر کا بادشاہ بنتا تھا تو فرعون کہلاتا تھا۔ اسی لیے ایک دفعہ ہارون الرشید نے شاید اپنے دور میں مصر کا بادشاہ ایک ایسے آدمی کو بنا کے بھیجا جو بالکل ان پڑھ تھا اور بالکل کم عقل تھا اور بالکل جاہل اور بالکل اجڑ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ مصر کا ملک بڑا متمدن ملک ہے، تہذیب مصر ایک مانی ہوئی تہذیب ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور تم اس آدمی کو بادشاہ بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو ان پڑھ ہے، جو بالکل جاہل ہے اور اس کے ساتھ کم عقل بھی ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر تو نے مجھے موقع دیا نا تو اس سرزمین پہ میں چن چن کے ایک احمق کو بھیجوں گا۔ یہ وہی سرزمین ہے نا جہاں لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، جہاں لوگوں نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، یہ وہی زمین ہے جہاں میں ایک احمق ان میں بھیجوں گا۔ اچھا وہ احمق بھی ایسا تھا کہ دریائے نیل میں پانی نہ آیا
قحط پڑ گیا، ان کے فصلات برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کپاس، مصر کی کپاس جو ہے وہ پورے عالم میں، دنیا میں اب بھی جو ایجپشن کاٹن ہے وہ پوری دنیا میں ایک ضرب المثل ہے، اس کے مقابلے پہ پوری دنیا میں کوئی کپاس پیدا نہیں ہوتی۔ اس زمین کا اور پانی کا اثر ہے۔ تو اب ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، تو اب غریب کسان جو تھے بیچارے وہ جلوس نکال کے روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا جناب ہم مارے گئے، برباد ہو گئے، ہمارے فصل ختم ہو گئے، مہربانی کرو مالی آبیانہ ختم کرو، ٹیکس وغیرہ ہم پر ختم کرو، کہاں سے ہم ادا کریں؟ کپاس تو ساری ختم ہو گئی۔ یعنی وہ اتنا پاگل تھا، کہنے لگا کہ بے وقوف ہو، تم نے کپاس کاشت کیوں کی، تم نے اون کاشت کیوں نہیں کی؟ یعنی اس پاگل کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اون تو جانوروں کی بالوں سے لی جاتی ہے، وہ کاشت تھوڑی ہوتی ہے۔ کہنے لگا کپاس نہیں ہوئی نا، اسی لیے تم بے وقوف ہونا، تو اون کاشت کرتے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں بڑے لوگوں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی۔ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے ایک ہماری سرداری چلی جائیں گی کہ مکے والے اگر حضور کو نبی مان لیں تو اب نبی کا مانا تو پھر یہ ہے نا کہ دین کا بھی بادشاہ، دنیا کا بھی بادشاہ، تو پھر ہم تو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کے ساتھ پانی پئیں، اور ایک مجلس میں بیٹھے جہاں بلال بھی بیٹھا اور میں بڑا سردار بھی وہیں بیٹھا ہوں۔ یہ تکبر یہ تھا ان کو مار گیا۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت بلال نے کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان دی تو بعض جو قریش کے کافر تھے، اس وقت قیدی بن چکے تھے، پکڑے ہوئے تھے، وہ آپس میں کہنے لگے یار اچھا ہوا میرا ابا مر گیا، اس کالے کعبے کو نہیں دیکھا کہ کعبے پہ کھڑا ہے۔ کہنے لگا اچھا ہوا ورنہ آج وہ اس غم میں مر جاتا کہ یہ کالا کعبہ کعبے پہ چڑھ گیا۔ یعنی اس وقت بھی تکبر کا یہ حال ہے، اس وقت بھی ان کے دل کے اندر کبر کا یہ عالم ہے۔ حالانکہ وہ طاقت ختم ہو چکی ہے، قیدی بن گئے ہیں، لیکن وہ اکڑ جو ہے دماغوں سے، وہ خناس جو ہے وہ نہیں نکل رہا۔ ورنہ اسلام میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عالی نسب ہے، کوئی کمزور نسب کا ہے، کوئی سید ہے، کوئی افغان ہے، کوئی ہاری ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو کہ اگر یہ فرق نہ ہوگا تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اب یہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ مخالف لوگ جو ہے نا، جو قرآن کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں، نبی پاک کے منکر ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہیں، وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی لوگ یعنی قیامت ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، ابھی تک کوئی جنت جہنم میں گیا ہی نہیں، اللہ نے فیصلے نہیں کیا۔ تو یہ کیسے جنت جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہاں کمزوروں نے ان کو یہ کہا اور بڑوں نے ان سے یہ کہا اور چھوٹوں نے ان سے یہ کہا، کیا بات ہے؟ اسی لیے اعدائے اسلام جو ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کیسے ان کا قرآن ہے، کیا بات کہہ رہا ہے؟ ادھر کہتے ہیں کہ جنت جہنم ہے، لیکن قیامت سے جب فیصلہ تک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی جنت والا جنت نہیں جا سکتا، کوئی جہنمی جہنم اس وقت جائیں گے جب اللہ فیصلہ فرما دے۔ تو ابھی تو بھائی قیامت ہی نہیں ہوئی، تو پھر جنت والے کیسے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے کیسے جہنم میں چلے گئے؟ اور کیسے وہ ایک دوسرے سے مناظرہ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکار بھی رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، کیسی کتاب ہے یہ، کیسی خبر دے رہی؟ ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آتی ہے، یاد کیوں؟ اب دیکھیں نا قرآن کے اندر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اللہ فرماتے ہیں اور پکارا جہنمیوں نے جنت والوں کو،
ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جنت والوں کچھ ہمیں پانی ڈالو یا جو کچھ نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں کوئی بچا کھچا ہمیں بھی دے دو۔ اب جنت والے جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اب جنت والے کہیں گے بدبختو، اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں، کیسے دیں؟ تو وہ کہتے ہیں جب جنت والے ابھی جنت میں گئے ہی نہیں ہیں، جہنم والے ابھی جہنم میں گئے ہی نہیں ہیں، تو کیسے پانی مانگ رہے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہیں اور یہ جواب آ رہا ہے؟ یہ وہ مغالطہ ہے جو موجودہ دور میں بھی جدید طبقہ جو ہے منکرین اسلام اور منکرین قرآن کے خدشات اور شبہات اور تشکیکات کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ تو خیالی باتیں ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں، ورنہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے، یہ سب مولویوں کے قصے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں کہ جی نماز پڑھو نہیں پڑھو گے تو جہنم آئے گی۔ کہاں ہے جہنم؟ کہتے ہیں چھوڑو یار۔ پھر وہ مثالیں ڈھونڈتے ہیں، دیکھو جی فلاں آدمی بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، دیکھو انجام کیسا ہوا، چر چر کے مر گیا۔ او یار فلاں بندہ دیکھو نا گناہگار تھا، شرابی تھا، زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، دیکھو کیسے مزے کی موت ہوا، پیگ لگا رہا تھا مر گیا، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی اس کو۔ کہتے ہیں جناب یہ آپ کا مولویوں کے کسے کہانیاں ہیں ساری، انہوں نے اپنا حلوہ مانڈا بنانے کے لیے ہمیں ڈرا رکھا ہے کہ خبردار یہ کام کرو گے تو جنت، نہیں کرو گے تو جہنم۔ ہو گئے ورنہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ تقدیر کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں کہ جی جب اللہ نے لکھا ہے کہ یہ چوری کرے گا، چور بھی پکڑا جائے، اس کو بھی مار پڑے، اس کو جا کے نصیحت کرو کہ یار یہ برا کام نہ کیا کرو، کہتے چھوڑو یار اللہ کا لکھا ہوا ہے کیا کریں، میری تقدیر ہے بابا، تیرے مقدر میں یہ لکھا ہوگا، میری تقدیر میں یہ تھا، میں کیا کروں۔ اور اس سے پھر وہ قرآن و حدیث سے دلائل بھی لے آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان اگر آپ غلطی نہ کرتے، اگر آپ اس درخت کے قریب نہ جاتے، اس درخت کا ثمر نہ کھاتے، نہ آپ جنت سے نکلتے نہ ہم خوار ہوتے، آپ بھی جنت میں رہتے، آپ کی اولادیں بھی مزے سے وہاں رہتی، آپ ہی نے تو ہمیں برباد کیا نا۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، نہ جاتے، ہمیشہ جنت میں رہتے، جب آپ جنت میں ہوتے تو اولاد بھی جنت میں ہوتی۔ آپ نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دنیا میں آ گئے، آپ بھی اب جناب پریشان ہیں، ہم بھی خراب ہو رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اچھا تم موسیٰ ابن عمران نبی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا جب تم نبی ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، رسول ہو، صاحب تورات کتاب تمہارے اوپر آئی تھی، انہوں نے کہا تورات میں تم نے نہیں پڑھا تھا کہ اللہ نے میرے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ ایسے آدم ہوگا اور ایسے آئے گا اور جنت میں جائے گا اور درخت چکھے گا پھر اتارا جائے گا، یہ لکھا ہوا تھا؟ ہاں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پھر میرا کیا قصور؟ حضور نے فرمایا جہاد آدم موسیٰ علیہ السلام نے آدم نے موسیٰ کو چپ کرا موسیٰ چپ۔ تو وہ یہ دلائل بھی لے آتے ہیں کہ بھی جب اللہ نے لکھا تھا بھئی اس میں آدم کا کیا قصور؟ جب اللہ نے یہ لکھا تھا کہ آدم سے یہ غلطی ہوگی تو ہونی تھی۔
تو پھر بلا وجہ ہمیں مار کیوں پڑے جی؟ اللہ نے لکھا یہ مولوی بنے گا، یہ سرمایہ دار کا بیٹا عالم بنے گا، یہ عالم کا بیٹا جاہل بنے گا۔ اللہ نے لکھا کہ فرعون کے گھر میں جو بیوی ہوگی وہ مومنہ ہوگی، وہ اتنے بڑے شان والی بیوی ہوگی کہ اس کا قیامت میں نکاح ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور ہوگی فرعون کی بیوی۔ فرعون کے گھر میں ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون صرف کافر نہیں بلکہ وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کٹا کافر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے اور بیوی کافر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، بات کو سمجھو، تقدیر کا مسئلہ ہو یا یہ جنت جہنم کا ذکر، اللہ کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں جبر کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں جبر کیا ہے کافر بننے پر تو پھر تو جہنم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن نے صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے فرمایا دین میں جبر نہیں، جو دین قبول کرے اپنی ایمان سے، اپنی رضا سے، اپنی خواہش سے، اپنے عقل سے قبول کرے، دلائل سے قبول کرے، جبر سے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رشد اور گمراہی وعدے کر دی ہے کہ یہ طریق ہدایت ہے، یہ طریق ہلاکت ہے، تمہاری مرضی۔ یاد رکھو ہر آدمی جو ایمان لاتا ہے اپنے اختیار سے ایمان لاتا ہے، جو کفر کرتا ہے اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے۔ اب مغرب سے پہلے عصر کے بعد جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گھروں سے دو بندے نکلتے ہیں، ایک مسجد کی طرف جا رہا ہے اور ایک شراب خانے کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے جا رہا ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا۔ بات سمجھو، اللہ نے بتلا دیا ہے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہ جتنے شراب خانے ہیں، پب ہیں، یہ جتنے تمہارے گندے کلب ہیں، یہ شیطان کے اڈے ہیں، اللہ نے بتلا دیا ہے۔ اب جب تم قدم اٹھاتے ہو یہ قدم تم اپنی مرضی سے اٹھاتے ہو، اسی پہ سزا جزا ہے۔ باقی اللہ نے لکھ دیا تو لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا علم اتنا بڑا محیط ہے اور کامل ہے کہ بندے کے پیدا ہونے کے بعد جو ساری زندگی اس نے کرنا ہے نا، اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ 20 سال کی عمر میں یہ کرے گا، 30 سال کی عمر میں یہ کرے گا، 40 کی عمر میں یہ کرے گا، 50 کی عمر میں یہ کرے گا۔ وہ خود وہ جانتا تھا کہ کیا کرے گا، اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ نہیں کرواتے اس سے جبرن۔ پھر تو انصاف اچھا ہوا کہ ہم سے جبرن گناہ بھی کرائیں پھر ہمیں سزا بھی دیں، یہ اچھی بات ہے بھائی۔ یہ تو دنیا میں کوئی عام منصف بھی نہیں کرتا، عام جج بھی نہیں کرتا، عام تھانے دار بھی نہیں کرتا کہ اچھا جاؤ تم ڈاکہ مارو پھر میں تمہیں پکڑ کے سزا بھی دوں گا۔ ہاں بعد ان کے ساتھ مل کے حصہ داری کرتے ہیں کہ بھائی تم ڈاکہ مارو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، نہیں پکڑیں گے۔ یہ تو عام ہے، یہ تو حصہ ہے، سرداروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تھانے داروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ وہ رساگیر ہوتے ہیں، وہ پشت پناہ ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے پولیس والے اللہ ہدایت دے ان کو بھی، وہ تو اتنے بڑے جری ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈاکوؤں کو خود بلاتے ہیں کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں رات ناکے پر گرفتار کر کے تمہاری گرفتاری شو کر دیتا ہوں کہ میری جیل میں پڑا ہوا ہے، رات ہم نے تو تم جا کے ڈاکہ مارو۔ اگر اس کے بعد کیس ہو بھائی یہ میں تو جناب گرفتار تھا، میں نے کیسے ڈاکہ مارا، میں تو جیل میں تھا۔
ایسے بڑے بڑے فنکار بھی پڑے ہیں نا. وہ ایک جگہ ڈکیتی لگی، وہ صبح جناب لوگ آئے بیچارے تھانے پہ فریاد کرنے کے لیے، تو تھانے دار صاحب اب تو وردی میں بیٹھے تھے نا جناب، اب بڑے اکڑ پکڑ سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو نا بھئی ہمارے پاس علم غیب تو ہوتا نہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے، تم بھی اپنا کوئی شک شبہ بتاؤ نا، کس میں شک جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی شک کیا بتائیں، آپ ہی تو تھے رات. انہوں نے کہا صحیح آپ ہی تو تھے، شک کیا کریں، بس ہم جا رہے ہیں السلام علیکم. اب آپ نے اپنے خلاف تھوڑا پرچہ دینا ہے. انہوں نے کہا جناب شک تو تب ہو جب آپ نے پہچانا نہ ہو، رات جناب تو تھے، اب آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، اب کیا کریں ہم السلام علیکم جا رہے ہیں. ایک لٹ گئے اور مصیبت پہ تو نہ آئے. تو جب یہ عالم ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھو اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا ہے، یہ بندہ مومن بنے گا یا کافر بنے گا، اس کے علم بنے گا خود، اللہ جبر نہیں کرتے. ہمیشہ یاد ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ نے فرمایا جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح فرماتی ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ نے فرمایا میں نے ساری نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں، میں نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، میں نے محمد مصطفیٰ بھیجا، میں نے حضور کے بعد ان کے خلفاء ابو بکر عمر عثمان و علی بھیجے، صحابہ بھیجے، تابعین بھیجے، علماء بھیجے، ائمہ محدثین بھیجے، ائمہ مجتہدین بھیجے، ائمہ فقہا بھیجے. انہوں نے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے، سپیکر لگا لگا کے، چیخ چیخ کے تمہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ایک ایک مسئلہ انہوں نے تمہیں بتایا کہ وضو کیا ہوتا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، جنابت کیا ہوتی ہے، حیض کیا ہوتا ہے، نفاس کیا ہوتا ہے، اور بندہ جب وضو کرتا ہے پیشاب کیا ہوتا ہے، مزی کیا ہوتی ہے، ودی کیا ہوتی ہے، منی کیا ہوتی ہے، اور ایک عورت کی مدت حیض کیا ہوتی ہے، مدت حمل کیا ہوتی ہے، اور حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہو مدت رضاعت کیا ہوتی ہے، اگر آدمی طلاق دے تو مدت طلاق کیا ہوتی ہے، اگر خامد مر جائے تو مدت وفات کیا ہوتی ہے. تیرے گھر میں تیرے دروازے پر انہوں نے کھڑکا کے آوازیں دے دے کے تمہیں جگایا، تمہیں پہنچایا، اس کے بعد بھی تم نے نہیں مانا، تو پھر آج چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج پھر جلو جہنم میں اخسؤوا فیہا ولا یتکلمون، دفع ہو جاؤ، بولنے کا کیا حق ہے تم؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کوئی خیر کا کام نہیں ہے جو ہمیں محمد مصطفیٰ نے نہ بتلایا ہو، اور کوئی شر نہیں ہے جس سے میرے مدنی نے نہ ڈرایا ہو. ایمان سے کہیں آج ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ زنا حرام ہے، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ غیر عورت جو ہے وہ غیر ہوتی ہے. محرم کیا ہوتا ہے، نامحرم کیا ہوتا ہے، محرم کیا ہوتا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کھول کے تمہیں بتا دی گئی. اب اگر تم نہ کتابیں پڑھو، نہ علماء کے پاس جاؤ، نہ دین سمجھو، پھر عمرے میں غلطیاں کرو تو یہ اسلام کی غلطی ہے. اور جی میری چادریں بھول گئی، میں نے احرام نہیں باندھا، تو یہ اسلام کی غلطی ہے کہ تمہاری چادریں بھول گئی، تمہاری ٹکٹ نہیں بھولی، پاسپورٹ نہیں بھولا، تمہیں ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانا کھانا نہیں بھولا، تمہیں بھولی چادریں گئیں، بھولی نیت کرنا گیا تمہیں. اب
کوئی کہے کہ جناب ہمیں بالکل اس لیے یاد رکھو، اب جنت اور جہنم کا جو نمونہ ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سارے بندے میدان میں آ جائیں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا، مومن کس حال میں ہوں گے اور کافر کس حال میں ہوں گے، اور پھر کیسے ان کو نامہ عمل ملیں گے، کیسے وہ اپنے نامہ عمل پڑھیں گے، پھر کیسے اللہ فیصلہ فرمائیں گے، پھر کیسے پل صراط سے گزریں گے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور پھر جب جنت والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا وہ کیسے خوش ہوں گے، اور جہنم والے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کس حال میں ہوں گے۔ چونکہ اللہ سب جانتے ہیں اس لیے اللہ نے اس کے آنے سے پہلے خبر دے دی ہے بندوں کو، تاکہ وہ منظر دیکھ کے جنت کی طرف کوشش کریں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، چونکہ اللہ کے علم میں ہے، ورنہ جائے گا اسی وقت آدمی۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کے علم میں ہے کہ مومن قبر میں کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا من ربک، میرے مدی نے فرمایا مومن کہے گا ربی اللہ، اور پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا تھا، کہے گا دینی الاسلام، اور پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، مسلمان ہوگا تو کہے گا محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر لو، فرمایا فاسألوا له التثبیت، اب اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے اور کامیاب کر دے۔ اور کافر کیا کہے گا جب پوچھیں گے من ربو کا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، کون ہے تیرا رب، کہے گا ہائے مجھے پتہ نہیں، کیوں کبھی میں نے درختوں کو سجدے کیے، کبھی میں نے قبروں کو سجدے کیے، کبھی میں نے زندوں کو سجدے کیے، کبھی میں نے مردوں کو سجدے کیا، اب کس کو پکاروں، ہاں ہاں لا ادری، تیرا دین کیا تھا، ہاں ہاں لا ادری، میں تو اپنی مرضی پہ چلنے والا تھا، مرضی آئی تو شراب پی لیا، مرضی آئی تو گناہ کر لیا، مرضی آئی تو یہ کر لیا، تو اس لیے میں کیا بتا سکتا ہوں، نبی کے بارے میں کیا کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو اللہ نے جو بیان کیا ہے اللہ جانتے ہیں، علم کامل ہے، علم محیط ہے، ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اس لیے گھبرا نہ جایا کریں کہ بھئی ابھی تو کوئی جنت میں ہے ہی نہیں، پھر جنت کی کیا بات ہو رہی ہے، ابھی تو کوئی جہنم میں ہے ہی نہیں، جہنم کی کیا بات ہو رہی ہے، اللہ نے پہلے بیان کر دی ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ملائکہ کو جب جناب اللہ کے کتاب محفوظ میں سے ام الکتاب میں سے وہ کشف ملتی ہے، چارج شیٹ ملتی ہے، اور نیچے کے فرشتے اعمال بنی آدم کو لکھ کے لے آتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ایک دوسرے کو فرشتے کہتے ہیں دیکھو جو تم نے لکھا ہے کہ اس بندے نے یہ عمل کیا ہے، یہ لوح محفوظ میں اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا، دیکھو اس کا علم، ورنہ یاد رکھو بندہ خود کرتا ہے اور اسی پہ سزا ملتی ہے، ورنہ اگر خود نہ کرے پھر سزا کا کیا مطلب۔ ہاں ایک بات یاد رکھو کہ اس کا یعنی یوں سمجھ لو کہ اب ایک قدم بندہ اٹھائے نا اس کے اختیار میں ہے، دوسرا ایک بندے کو کھڑا کر دو، اس کو کہو بھی ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھا لے گا، کہو دوسرا اٹھاؤ تو اب وہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے خدا آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں اختیار دیا ہے لیکن تم سب کے اختیار بھی پھر میرے تابع ہیں، میں چاہوں تو بدل دوں، میں جو چاہوں کروں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے آخری ایام جو ہیں خیر کے ساتھ گزار۔ اللہم اجعل
خیر ایامنا آخرہا اللہم ارزقنا حسن الختام یا الہ العالمین، آخری ایام میں رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں خاتمہ خیر نصیب فرمانا، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ زبردستی اپنی قدرت سے جاری فرما دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو بچے لقمان اور انعام جو ہیں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو، اللہ مغفرت فرمائے۔ بھائی ہو تو بہرحال موت اچانک جو آتی ہے نا، ان کو بھی اللہ بڑے اونچے درجات عطا فرماتے ہیں، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بھانجی کی بیٹی سے بھانجی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی بیٹی سے بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا جو شاگرد ہے درس ہونے سے پہلے گھنٹہ پہلے آگے باتیں کرتا رہتا ہے، تو مولوی کو بولنے کی تو عادت ہوتی ہے نا، بابا مولوی بولے نا تو پھر کیا گنگا بھی کبھی مولوی دیکھا ہے؟ نہیں، آپ نے کبھی گنگا مولوی دیکھا ہے؟ مولوی ہو اور نہ بولے یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ جیسے دو عورتیں کٹھی ہوں اور بولے نہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو مولوی ہے تو بولے گا، مولوی کی زبان تو لمبی ہوتی ہے، وہ اسی زبان کی تو یار روٹی کھاتے ہیں، بولیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ کہاں جائیں گے؟ ختم صغیر کبیر پڑھیں گے تو تم حلوہ کھلاؤ گے نا۔ تم نے کبھی ان کے گھر میں پہنچایا ایسے؟ اس لیے تو انہوں نے بدعتیں گھڑی ہیں کہ یہ لوگ سیدھے تو ہوتے نہیں۔ انہوں نے کہا ان کو بھی ٹھیک کرو، تیسرے دن کل شریف کرواؤ، 7 جمعراتیں کرواؤ، پھر 40واں کراؤ، اتنے میں محلے کا کوئی اور مر جائے گا۔ وہ ایک میراثی عورت ہوتی تھی، بوڑھی تھی، بالکل کوئی 90 سال کی عمر کی تھی، وہ کبھی کبھی آ جاتی تھی ہمارے ڈیرے پر وہ خیرات لینے کے لیے، جو کچھ اللہ توفیق دیتا تھا، نہیں دیتے تھے، غریب بوڑھی عورت لکڑی پہ۔ تو وہ کبھی بڑی مزیدار باتیں سناتی، وہ کہتی مولوی صاحب، مولوی مکی صاحب، میراثی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ وہ میراثن تھی نا بیچاری، اللہ بخشے، اب تو فوت ہو گئی اور قبر میں ہوگی، اللہ رحمت فرمائے۔ تو میراثی اور مولوی نے کہا مجھے کیا پتا؟ کہتی ہے یہ فرق ہوتا ہے کہ میراثی سب اٹھتا ہے نا، کہتے اللہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کسی کی شادی ہو، کسی کی برات ہو، کسی کی خوشی ہو، مولوی کہتا ہے خدا کرے کو محلے میں مرے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابھی ہمیں تو کوئی موت پہ تو میراثی کو نہیں بلائے گا نا، ہمیں تو کوئی پیدا ہوگا تو خوشی پہ بلائے گا، کوئی شادی ہوگی ہمیں بلائے گا، تو ہم تو شادی اور بچے پیدا ہونے کی دعا کریں گے، تمہیں بلائے گا جنازے پہ اور کل خانی پہ، تم موت کی دعا کرو گے، یہی فرق ہوتا ہے آپ کا ہمارا۔ میں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے تمہیں۔ مکہ شریف آنے کے بعد جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے طواف زیادہ کرو، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، حتیٰ کہ طواف عمرے سے بھی افضل ہے جو مکے میں رہ کے کیا جاتا ہے۔ اصل عمرہ جو میقات سے کرتے ہیں وہ تو خیر چھوٹے حج کے برابر ہے۔ مکے سے جو لوگ کفن لے جاتے ہیں کوئی نہ مسئلہ ہے نہ شریعت کا حکم ہے۔ دیکھو نا میرا بھائی، اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا حضور مکے سے زمزم تو منگواتے تھے، لیکن کبھی کسی کو یہ حکم تو نہیں دیا کہ کپڑے دھو کے لے آؤ۔ اگر ہم پیسے لے کر ادھار لے کے عمرہ کریں، اللہ قبول کرے، پھر ادھار ادا بھی کرنا۔ مکے میں روزے رکھیں گے تو 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ میری نانی فوت ہو گئی ہے، نانی بھی ماں کے حکم میں ہے، ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ دادی زندہ ہے، بوڑھی ہے، معذور ہے، ان کے لیے بھی کر سکتے۔
اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کر سکتے ہیں، لیکن حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ دو نفل پڑھ کے کسی کے لیے دعا کر دینا۔ اگر ایک گاڑی ہے نقد میں 9 لاکھ ہے اور قسطوں پہ 12 لاکھ ہے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب سودا تیرا ہو جائے، اب گویا کہ تم نے یہ چیز 12 لاکھ میں خریدی ہے، اس لیے یہ سود نہیں بنتا ہے، لیکن کوشش کریں اس میں بھی نہ پڑے۔ بعض علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ میاں اور بیوی نے راضی ہو کر اگر اپنا بچہ جو ہے گرایا ہے، بالکل گناہ گار ہیں دونوں، راضی ہو کر کیا بچہ ان کا ہے؟ وہ تو اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، تم کون ہو اپنی مرضی سے ضائع کرانے والے؟ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ عورت حاملہ ہے، اب چند مسلمان ڈاکٹر، ایماندار، دیانتدار، متقی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ حمل نہ گرایا جائے گا تو مر جائے گی عورت یا فلاں ہو جائے گا، پھر تو فقہاء اجازت دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم خود گرا دو۔ بڑا بھائی کے بیٹے نے اپنے چاچے کے ساتھ دودھ پیا ہے، بہرحال یہ ایک موٹی بات یاد رکھو، جس لڑکے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں ہو گئی، اس کی ساری اولاد پہلے ہے یا بعد میں اس کے بھائی بہن ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ قادر ہے توبہ سے معاف فرما دے، لیکن ہمت ہے تو قضا نماز، چونکہ حضور پاک کی نمازیں قضا ہوئی تو آپ نے قضا پڑھی ہے۔ اگر عصر کے بعد میں نے 2-3 طواف لگاتار کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لوں، بالکل جائز ہے۔ میں نے مکان تھا بیچ دیا، دوسری جگہ مکان خرید، اس میں زکات نہیں ہوتی، جو گھر رہنے کے لیے لیا جائے زکات نہیں ہوتی۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے بیماروں کے لیے دعا کروں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ایک آدمی چوری کے لیے گیا، گھر والے جاگ گئے، انہوں نے اس کو مار دیا، گھر والوں پہ گناہ نہیں ہے، باقی جو مر گیا اس کا جنازہ تو ہوگا، گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہو گیا نا، چور ہے کافر تو نہیں، جنازہ کیوں نہیں ہوگا؟ بہرحال جائیداد کا جو مسئلہ ہے، آپ اپنے علاقے کے کسی دارالعلوم مدرسے میں جا کے مفتی کے پاس لکھ کے دیں کہ بھئی میں فلاں آدمی فوت ہو گیا، کیا کیا چھوڑ گیا، وہ آپ کو مسئلہ فتوی میراث کا لکھ کے دے دیں گے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں چونکہ امام تلاوت آہستہ کرتے ہیں، حنفی حضرات تو سری نماز ہے یا جہری فاتحہ نہیں پڑھیں گے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جن نمازوں میں جہر ہے اور تم سن رہے ہو فاتحہ نہ پڑھو، اور اگر جہر نہیں ہے اور تم نہیں سن رہے ہو تو فاتحہ پڑھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ میری کتابوں کے اسکول کے کتابوں کی دکان ہے، لیکن سکول والے جو ہیں وہ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں، شریعت میں تو حرام ہے، اگر اب ظلم سے بچنے کے لیے آپ کریں گے تو گناہ ان پہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ آپ کو دکان نہیں لگانے دیں گے، کہیں گے بھاگو کوئی اور لے آئیں گے کمیشن والا۔
آپ کی ہاؤس جاب ہے اور آپ کو انہوں نے تنخواہ آپ کی منظور کر لی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو 20 دن کی تنخواہ بھی دے رہے ہیں چھٹی میں، کوئی آپ لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، چونکہ جو آپ کا امیڈیٹ باس ہے اس کے پاورز میں ہے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دے، با تنخواہ چھٹی دے، بلا تنخواہ چھٹی دے، انہوں نے دے دی ہے تو ٹھیک ہے۔ میرے چچا کا پوتا ہے، چچا کا پوتا جو ہے، اب تمہاری ماں کا کیا بنتا ہے؟ باقی ماں بوڑھی ہے تو آ سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ جوانی کا خیال ہوتا ہے کہ جوانی میں خطرہ ہوتا ہے عورت کی عزت کا، بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بوڑھی آئے تو اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ سید کون ہوتے ہیں؟ جو سرکار دو عالم کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہوں، وہ امت کے سردار ہوتے ہیں۔ دعا کرتے وقت کسی کا واسطہ وسیلہ نہ دیا کریں، براہ راست اللہ سے دعا مانگیں۔ سب سے بڑی دعا جو حضور نے کعبۃ اللہ میں مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دعائیں مانگی ہیں۔ تو اگر ہوتا تو حضور اپنے ابا، دادا آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، کسی کا واسطہ دیتے تاکہ امت کو سمجھ آ جائے۔ اگر کسی آدمی کا عقیقہ نہ ہوا ہو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، عقیقہ سنت ہے۔ یعنی ان لوگوں کو دیکھو، عجیب بات ہے، ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، یعنی جو پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا تھا اس سنت کا بڑا فکر ہے، اور نبی کی سنت میں روز اس طرح پھرواتا ہے۔ اب کوئی حل ہے بتائیں آپ مجھے؟ عقیقہ نہیں ہوا جناب تو کچھ نہیں ہوتا کہ بلا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اور پھر تمہارا کیا جرم ہے؟ اگر عقیقہ نہیں کیا، تمہارے والدین نے نہیں کیا، تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہیں بڑا فکر ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا اور عقیقہ نہیں ہوا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میری بچپن میں آپس میں ایک منگیتر ہے، اس سے آپ جناب نہیں مل سکتے، منگیتر سے ملنا حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑا ہے، بال ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے۔ اگر بال پھر خیال آیا، پھر اس نے اس طرح پھروا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ بالوں پہ اس طرح پھروائیں، اور اگر بال بڑے ہیں، مثلا اتنے بڑے بال ہیں، تو چوتھا حصہ سارے بالوں کا کٹے، یہ نہیں کہ ادھر سے ٹک لگاؤ یا ادھر سے۔ یہ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 بال بھی کاٹ لے تو دم نہیں پڑے گا، مقصرین میں آ گیا ہے، لیکن وہ بھی نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ کہتے ہیں اس طرح پھرواؤ، کیونکہ حضور پاک نے اس طرح پھروایا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے 3 بال بھی کٹوا لیے تو مقصرین میں تو آ گیا نا، بال کٹوانے والوں میں تو آ گیا نا، لہذا دم نہیں ہوگی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آپ سارے سر پہ اس طرح پھروائیں۔ آپ کو آپ کے دوست نے کینیڈا سے 25,000 روپے بھیجے، جو کہ $540 تھے۔ اس نے ڈالر بھیجے تھے یا روپے بھیجے تھے؟ ڈالر بھیجے تھے، ڈالر واپس کرو۔ روپے بھیجے تھے تو روپے واپس، جو لیا ہے وہی واپس کرو۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، ہاں بالکل، یعنی اس کے اختیار میں ہے،
لیکن تمہیں بھی اختیار دیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا، حواس خمس والا بنا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دکھایا ہے. اب مومن بنو یا کافر بنو، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دیا؟ تو جب اس کے ذریعے ہم حق پہچانیں گے تو ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دی. اس میں کیا مشکل ہو گئی ہے کہ تمہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ بھئی میں نے اپنی عقل سے سوچا کہ قرآن سچا ہے، تو میرا عقل کس نے پیدا کیا؟ یہی کہیں گے کہ ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دی. ایک طواف دو بندوں کے نام سے نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی معذور ہے، چل نہیں سکتا، مریض ہے، اس کے لیے عمرہ کریں، بالکل کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام. اللہم اذھب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما. یا اللہ وہاں کے عوام پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ ہر مسلمان بچی کا مستقبل روشن فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.